لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ ویاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین و اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان محترم، قرآن مجید کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ، اس کی پہلی اور یہ دوسری آیت جسے میں نے عنوان کلام کے طور پر تلاوت کا شرف حاصل کیا. تھوڑی دیر آپ کو محو سماعت رکھنا مقصود ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا، اس لیے کہ یہ حروف مقطعات میں ہیں. قرآن مجید میں 114 سورے ہیں. 114 سوروں میں 29 سورے وہ ہیں جن میں یہ حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں. 29 سورے. وقت نہیں ہے کہ سارے سوروں کی تفصیل میں جاؤں. 29 سوروں میں حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں. حروف مقطعات جیسے الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، حامیم، صاد، قاف، نون، یہ حروف مقطعات ہیں. اس کے بعد پھر آیت شروع ہوتی ہے. اسی طرح اس سورہ بقرہ میں بھی پہلا قطع ہے الف لام میم. آیت پھر یہاں سے شروع ہوئی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے. منزل توجہ عزیزو، تھوڑی فکری باتوں کرنے کا میں عادی ہوں. وہ کتاب کہ جس میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے. الف لام میم کو بھی تمام مفسرین نے، ہر مسلک، ہر نظریے کے تمام مفسرین نے آیت کا درجہ دیا ہے. یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں انہیں آیت کا درجہ دیا گیا ہے. توجہ چاہیے. آیت کا درجہ ہے تو جب پوری آیت ہے تو اس میں کوئی بات تو ہوگی. جب آیت ہے تو کوئی بات تو ہوگی، کوئی مفہوم تو ہوگا، کوئی پیغام تو ہوگا. اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا اپنی تفسیر میں کہ ان کا معنی مطلب جاننے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں یوں ہی پڑھ لینا چاہیے. مگر جیسے ہی میں نے یہ جملہ پڑھا کہ اس کا معنی مطلب جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فوراً سمجھ میں آیا کہ اسے جاننا بہت ضروری ہے.
توجہ، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اور کیا میں فوراً جزاک اللہ. اسے جاننا بہت ضروری ہے. اور جب میں نے جستجو کرنی شروع کی، موالیان اہل بیت کا مجمع ہے ماشاءاللہ، میرا جملہ رہے گا نہیں جائے گا. جب میں نے جستجو شروع کی تو 29 سوروں میں جو مقطعات درج ہیں اس میں الف لام میم دہرایا ہوا ہے، الف لام را دہرایا ہوا ہے، الف لام میم صاد دہرایا ہوا ہے. جب دہرائے ہوئے قطع کو ہم نے الگ کیا تو پورے قرآن میں صرف 14 قطع ہیں جنہیں اللہ نے بنایا ہے. مطلب پہنچ رہے نا، صرف 14 قطع. لطف آتا جائے گا. صرف 14 قطع ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے 29 سوروں میں دہرایا ہے. تو قطعات 14 رکھے. جب میں نے ان کے حروف کو دیکھنا شروع کیا تو قرآنی الفابیٹ میں، حروف تہجی میں جتنے حروف ہیں ان میں سے بھی اللہ نے صرف 14 حروف استعمال کیے ہیں، 14 سے زیادہ حروف استعمال نہیں کیے. تو حروف بھی 14 لیے، قطع بھی 14 بنایا. اور جب ان کی شکلیں دیکھنی شروع کی تو میں نے دیکھا ایک حرفی قطع ہے جیسے قاف نون، 2 حرفی قطع ہے جیسے یاسین تاہا، 3 حرفی قطع ہے جیسے الف لام میم، 4 حرفی قطع ہے جیسے الف لام میم صاد، 5 حرفی قطع ہے جیسے کاف ہا یا عین صاد. 5 حرفی کے بعد 6 حرفی قطع اللہ نے کوئی بنایا نہیں ہے. کیا سن رہے ہیں؟ 6 حرفی قطع کوئی بنایا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ بتانا چاہتا ہے پورا قرآن 5 اور 14 کے درمیان ہے. جزاک اللہ. پورا قرآن 5 اور 14 کے درمیان ہے. ان میں کیا باتیں کی جا رہی ہیں؟ صرف 2 قطعات کو بنیاد بنا کے میں اپنی گفتگو مکمل کرنا چاہوں گا. الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ترجمہ جب آپ دیکھیں گے تو ایک ٹیکنیکل سا لفظ ملے گا. یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. کہیں بھی لکھا ہوا یہی ترجمہ ملے گا. یہ وہ کتاب ہے. تو یا یہ کتاب کہا جائے یا وہ کتاب کہا جائے. بھائی بات پہنچ رہی ہے نا؟ یا یہ کتاب کہا جائے یا وہ کتاب کہا جائے. لفظ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو اس میں جو اس میں اشارہ ہے ایک ہی ہے، ذالکہ. ذالکہ معنی ہوتا ہے دیٹ، وہ. ذالکہ معنی دیٹ، وہ. تو ذالک الکتاب ہے تو وہ کتاب ہونا چاہیے. یہ وہ کتاب کیوں کہا جا رہا ہے؟ حرف یہ کے لیے استعمال ہوتا ہے ہاذا. سنو گے نا، ہاذا حسین فارفو، یہ حسین ہے اسے پہچانو، ہے نا. ہاذا معنی یہ. تو اس میں ہاذا تو کہیں ہے نہیں، مگر کہا جاتا ہے یہ وہ کتاب ہے. بھئی جب ذالکہ لفظ ہے، ذالک الکتاب ہو تو سیدھے کہنا چاہیے وہ کتاب جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ وہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی بات ہے جو چھپائی جا رہی ہے. مفسر نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب نہیں، یہ وہ کتاب ہے. تو مراد کا اس سے قرآن مجید ہے. یعنی یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو قرآن نے اپنے لیے دوسری جگہ پر حاذل قرآن کا لفظ استعمال کیا ہے کہ حاذل قرآن، یہ قرآن. تو یہاں بھی حاذل کتاب ہونا چاہیے. ذالکہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ بے توجہ ہے نا آپ کی؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دیکھیں عجیب منزل ہے، عجیب منزل ہے، منزل توجہ میں.
اب آئیے ذرا پوری آیت دیکھیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اگر اس سے مراد قرآن مجید ہے تو کہا جا رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب یعنی قرآن ھدی للمتقین، یہ صرف متقی کی ہدایت کے لیے ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اس متقی کی ہدایت کے لیے ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. توجہ ہے نا، یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، جو اللہ نے عطا کیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں. تو اگر اس سے مراد قرآن مجید ہی ہے، لفظ ہی کہہ رہا ہوں، قرآن مجید ہی ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے ھدی للمتقین، یہ تو متقی کی ہدایت کے لیے ہے. تو اب کوئی رسول سے پوچھے کافروں کو سنانے کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی بات پہنچ رہی ہے؟ کافروں کو میں نے ایک میتھمیٹکس کی کتاب دی، کہا بھائی یہ میتھ کی کتاب ہے جو آئی ایس اور پی سی ایس کے لیے کام آئے گی. میں نے اٹھا کر کے اس کتاب کو کسی بھی طالب علم کو درجہ 5 کے دے دیا. تو کوئی بھی یہ کہے گا بھائی یہ کتاب اس کے پڑھنے لائق تھوڑی ہے. میں نے کہا نہیں، ہم پڑھائیں گے. کہا آپ پڑھائیں گے تو اس سے زیادہ بے وقوف ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، انہیں پڑھانے کی ضرورت کیا ہے. تو اگر مراد اس سے قرآن مجید ہے تو رسول 13 برس تک کافروں کو قرآن کیوں سنا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذالک الکتاب سے مراد کوئی اور کتاب ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ بالکل واضح آیت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. وقت بہت نہیں عزیزو. قرآن کا مزاج ہے کہ قرآن استعاروں میں گفتگو کرتا ہے، تشبیہات میں گفتگو کرتا ہے. مثلا قرآن نے کہا کہ ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں ہیں، شاخیں آسمان میں ہیں. کلمتن طیبتن کا شجرتن طیبتن اصلها ثابت و فرعها فی السماء، جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور شاخیں آسمان میں ہیں. اب ڈسکوری والوں سے پوچھئے ایسا درخت کہاں ہے، جیوگرافک چینل والوں سے پوچھئے ایسا درخت کہاں ہے. بولے گا ایسا درخت تو کہیں ہے ہی نہیں. میں کہوں گا قرآن میں ہے. اگر قرآن میں ہے تو ایک ایسا درخت تو ہونا چاہیے کہ جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور شاخیں آسمان میں ہیں. اور اللہ نے ایک ہی لفظ استعمال کیا، کا شجرتن طیبتن، پاک و پاکیزہ درخت. تو وہ درخت شجر ہونا چاہیے نا، اس لیے کہ قرآن جھوٹ نہیں بولتا، قرآن سچ کہتا ہے. تو کہیں روئے زمین پر ہونا چاہیے، مگر روئے زمین پر کہیں ایسا درخت نہیں ملے گا جس کی جڑیں زمین میں ہوں اور شاخیں آسمان میں ہوں، مگر قرآن میں ہے. تو اس تشبیہ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کس درخت کی بات قرآن کر رہا ہے. تو پہلے درخت دکھلا دوں تو پھر آیت کی طرف آ جاؤں. قرآن نے کہا ایسا درخت جس کی جڑیں زمین میں ہیں، شاخیں آسمان میں ہیں. اس درخت کو جب میں قرآن کے ساتھ ڈھونڈتا ہوا پہنچا تو ہمیں کعبے میں ایک منظر نظر آیا جہاں رسول کھڑے ہیں، دوش پر مولا کائنات ہے. جزاک اللہ. مل جل کے یا علی ہے، رسول کھڑے ہیں اور دوش پر مولا کائنات ہے. بھائی جو مثال ہے وہ مکمل ہو جائے، مکمل کرنے ہی کے لیے رسول نے پوچھا یا علی تم اپنے کو کہاں پاتے ہو؟ کہا چاہوں تو ہاتھوں سے ستارے توڑ لو. ہاتھوں سے ستارے توڑ لو. رسول کے قدم اس درخت کی جڑیں ہیں، علی کے ہاتھ شاخیں ہیں.
جزاک اللہ. علی 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 تو یہ ہے قرآن کا مزاج گفتگو. قرآن تشبیہات میں گفتگو کرتا ہے، اشاروں میں گفتگو کرتا ہے، تمثیلوں میں گفتگو کرتا ہے. یہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. وہ کتاب کون سی؟ ھدی للمتقین، سب کی ہدایت کے لیے نہیں، متقین کی ہدایت کے لیے ہے. وہ بھی سب متقی نہیں ہوتا. یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے اسے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے، اس میں سے خرچ کرتا ہے. بھئی آج ٹھہر کے کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں جو ہماری گفتگو کمیٹی سے بھی ہوئی ہے، اور وہ پیغام آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں. اور بہت ضروری آپ سے بھی بات کروں گا 2-4 منٹ، اور میں گفتگو کمیٹی سے بھی کرنا چاہوں گا. میری گفتگو سیکریٹری وصال صاحب تک پہنچ رہی ہوگی یا ان کے نمائندگوں تک، تو وہ بیدار ہو کے میرے چند جملے سن لیں. میں نے پچھلی بار بھی آپ سے گفتگو کی تھی، اس بار بھی کی. میڈیا والے میرے پاس آئے تھے، میں نے میڈیا والوں سے بھی یہ بات کہی، اور وہ کل ضرور پریس میں وعدہ کیا ہے کہ آپ سخت لہجے میں دیجئے گا، اور ضرور وہ دیں گے. پہلی بات میں نے یہ مطالبہ رکھا کہ ہندوستان میں جتنے بھی بڑے مذہبی، کسی بھی مذہب کے مذہبی مقامات ہیں، ہر ایک مذہب کے نام پر علامتی ٹرینیں چلائی جاتی ہیں. آپ کو غریب نواز ایکسپریس ملے گی، آپ کو نظام الدین ایکسپریس ملے گی، آپ کو سچکھنڈ ایکسپریس ملے گی، آپ کو گولڈن ٹیمپل ایکسپریس ملے گی، آپ کو کاشی وشوناتھ ایکسپریس ملے گی، آپ کو بودھ گیا ایکسپریس ملے گی. ہر مذہب کے نام سے ایک ٹرین چلائی جا رہی ہے. میں نے پچھلے سال بھی مطالبہ کیا تھا اور اس سال پرزور مطالبہ کر رہا ہوں کہ نجف ہند کے نام سے ایک ٹرین چلائی جائے. جزاک اللہ. نجف ہند کے نام سے ایک ٹرین چلائی جائے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ٹرمینل نجیب آباد میں نہیں ہے جہاں ہم ٹریک کھڑا کر سکیں، تو نجیب آباد سے کوئی زیادہ دور ٹرمینل دہرادون کا نہیں ہے. کم سے کم کلکتہ سے دہرادون کے لیے نجیب آباد جو رکے گی، اور نجیب آباد ہی کا سارا اس میں کوٹا ہوگا، ایک نجف ہند ایکسپریس چلائی جائے. اس کے لیے میری گزارش تمام انجمنوں سے ہے، جتنی بھی انجمنیں یا ان کے اراکین یا ممبر موجود ہیں. ہمارے بنارس سے آئے ہوئے انجمن حفیظیہ کے سیکریٹری صاحب بھی دکھائی دے رہے ہیں، صاحب بیاض بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور بھی دوسری انجمنیں دکھائی دے رہی ہیں، ان کے اراکین دکھائی دے رہے ہیں، ساکنی کے لوگ موجود ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انجمن اپنے پیڈ پر لکھ کے مطالبہ کرے. کوئی خاص وہ نہیں ہے خالی ڈپارٹمنٹ آف ریلوے نئی دلی لکھ کر کے آپ ان سے یہ مطالبہ کیجئے کہ ایک ہمیں نجف ہند نام کی ٹرین چاہیے، اور اس میں لکھیے کہ آپ شیعوں کے لیے اس ٹرین کو چلائیے، اس لیے کہ نجف ہند سے ہندوستان بھر کے شیعہ قلبی لگاؤ رکھتے ہیں، یہاں آتے ہیں، یہاں پروگرام اپنا کرتے ہیں. اور اتنا بڑا اجتماع شیعوں کا ہندوستان میں کہیں اور نہیں ہوتا. اتنی کثرت سے لوگ کہیں اور نہیں آتے. تو اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. پی ایم ہاؤس کو بھی آپ لیٹر لکھیے، مودی جی کو لکھیے کہ ہمارا یہ مطالبہ پورا ہونا چاہیے. اگر ہر شہر کے ایک ایک انجمن بھی یہ لیٹر بھیج دے گی تو یقیناً اس کے اوپر
کام ہوگا۔ میں پچھلے سال سے اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں اور آپ کا تعاون چاہتا ہوں۔ سیدھے آپ لیٹر بھیج دیجئے، اس میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطر نہیں ہے، کوئی انکوائری نہیں ہے۔ آپ مطالبہ کر رہے ہیں، مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اور میں کمیٹی سے یہ کہوں گا کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد وہ ایک پریس کانفرنس کریں اور اس میں چند مطالبات رکھیں۔ اس پریس کانفرنس میں یہ کہیں کہ یہاں کا RM جو ہے وہ بہت آسانی سے نئی بسوں کو لگاتا، بسوں کی وہ سروس دے، اس لیے کہ جو زائرین آتے ہیں اور جاتے ہیں ان سے بہت مہنگا کرایہ، یہ ڈگا مار جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ مہنگا کرایہ لیتی ہیں، 50-50 60-60 روپے مومنین نے دیے ہیں، یہ مومنین کا استحصال ہوتا ہے، لہذا اس کا بھی انتظام کیا جائے۔ میں نے پریس والوں سے یہ ساری باتیں آج کی ہیں، توجہ ہے آپ کی۔ تو وصال مہدی صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ ضرور ایک پریس کانفرنس کر کے یہ مطالبات پیپر میں دیں تاکہ آئندہ پروگرام میں گورنمنٹ ذرا بیدار رہے۔ دوسری بات یہ ہے آپ سے عرض کرنی ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، اللہ نے جو دیا ہے وہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، یہی مطالبہ ہے متقی کا۔ اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک انتہائی بڑا کام وصال مہدی صاحب نے چھیڑ رکھا ہے، 18 بیگھا زمین آپ کے لیے وہ خریدنا چاہتے ہیں، کیونکہ بڑے مسائل ہوتے ہیں، کمیٹی کو بہت تنگ کیا جاتا ہے، بہت استحصال ہوتا ہے جس کی اطلاع عام مومنین اور زائرین کو نہیں ہوتی۔ اگر اس کے پاس درگاہ کے پاس اپنی زمین ہوگی تو ظاہر ہے کہ کوئی پریشان نہیں کرے گا، کبھی کوئی کہیں کسی زمین پہ ٹینٹ نہیں لگانے دیتا ہے، کبھی پارکنگ نہیں کرنے دیتا ہے، اور یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس میں بہت نہیں، تھوڑا تھوڑا بھی اگر آپ شامل ہو جائیں گے تو یہ بہت مشکل نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی زمین خریدی جا سکتی ہے۔ لہذا میری ایک ہی گزارش ہے کہ آپ جتنا بھی ٹارگٹ خرچ کرنے کا لے کے چلے ہیں اسی حساب میں تھوڑا سا چندہ بھی اس زمین کے لیے سوچ لیجئے کہ اس میں بھی ہمیں تھوڑا سا انویسٹ کرنا ہے۔ تیسری بات پھر میں اب کروں گا کمیٹی سے کہ میں نے ہندوستان کے، بہت تفصیل سے بات نہیں کروں گا، ابھی ممبر پر بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں، ہندوستان کے کئی مقامات پر میں نے دیکھا ہے کہ جہاں کوئی ایک مذہبی ادارہ ہے وہیں اس مذہبی ادارے سے منسلک ایک کالج یا یونیورسٹی یا ہاسپٹل ہے۔ آپ چلے جائیں امرتسر، آپ چلے جائیں جبل پور، آپ چلے جائیں اور دوسرے مقامات پر، بہت نام نہیں گرا سکتا، تو آپ یہاں دیکھیں گے کہ وہاں ایک مذہبی ادارے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی دانشگاہ، کالج، یونیورسٹی اس سے وابستہ ہے۔ لہذا کمیٹی سے میری یہ گزارش ہے کہ جب وہ زمین خرید رہے ہیں تو خریدتے چلے جائیں اور ذہن میں یہ رکھیں کہ یہاں ایک بڑا کالج، ہاسپٹل کے لیے تو نہیں مگر ایک بڑا کالج یہاں وجود میں آ جائے تاکہ آئندہ دھیرے دھیرے یہ جوگی رام پورا ایک قصبہ نہیں بلکہ ایک شہر میں تبدیل ہو جائے۔ اور یقیناً جب ایک ادارہ ہوگا یہاں پر، اور ہونا بھی چاہیے، کاش میں یہ جملہ پہنچا سکوں کہ جہاں اصل نجف ہے وہیں سے بڑی تعلیم کا سلسلہ ہمیشہ رہا۔ آپ کو بہرحال عزیزوں، میں نے اپنی بات مکمل کر لی، 2-4 منٹ میں ہی کر لی۔ تو قرآن آواز دے رہا متقی کون ہوتا ہے؟ کہ متقی وہ ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہو اور جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہو۔ ایسے متقی کی ہدایت کرے گا کون؟ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہدایت کرے گی۔ تو یہ کتاب ہے کون جسے قرآن نے ذالکہ کہا ہے اور مفسر ھذا کہہ رہا ہے؟ بھائی اسی میں میری درمیان میں گفتگو ہے تو بڑی بیداری سے، مفسر ھذا کہہ رہا ہے، قرآن ذالکہ کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب، ترجمہ کرنے والا کہہ رہا ہے یہ کتاب یعنی قرآن مجید۔ تو قرآن مجید اگر مراد ہوتا تو ھذا الکتاب ہونا چاہیے تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب آپ سمجھیے ذالکہ کا استعمال ہوتا کہاں ہے؟ قرآن ہاتھ میں ہے تو کہا جائے گا ھذا الکتاب۔
قرآن کہہ رہا ہے یہاں ذالک الکتاب، وہ کتاب جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو دنیا کی ہر زبان کا، بڑی توجہ، دنیا کی ہر زبان کا ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ جب مراد و مفہوم دور ہو مگر چیز قریب ہو تو ذالکہ بولا جاتا ہے، یہ نہیں بولا جاتا۔ نہیں، مثال دے دوں، میں نے کسی صاحب کو ایک لفافہ دیا، میں نے کہا یہ لفافہ رکھ لیجئے، جب میں مانگوں گا تو دیجئے گا، ٹھیک ہے۔ حاضہ بولا جاتا ہے قریب کے لیے، حاضہ مانی یہ مائک ہے نا، قریب کے لیے۔ ذالکہ بولا جاتا ہے دور کے لیے، وہ مائک۔ تصویر میں بھی بچوں کو یہ اور وہ سمجھانے کے لیے ایک قریب تصویر بنائی جاتی ہے، ایک دور بنائی جاتی ہے۔ یہ مائک تو قریب ہے، وہ مائک تو دور ہے نا، یہ مطلب۔ میں نے وہ لفافہ دیا کہ یہ آپ رکھیے، جب میں مانگوں گا تو دے دیجئے گا۔ انہوں نے لفافہ رکھ لیا اور میرے پہلو میں آ کے بیٹھ گئے۔ لفافہ ان کے جیب میں ہے، وہ میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، انشاءاللہ بہت خوش ہوں گے، مگر بات پہنچنی چاہیے۔ وہ میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں جنہیں مجھے وہ لفافہ دینا تھا وہ آ گئے، آ کے وہ سامنے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا ذرا وہ لفافہ دیجئے گا۔ بہت توجہ، بہت توجہ۔ وہ لفافہ، میں نے وہ کیوں کہا جبکہ جیب بالکل قریب میں ہے؟ تو جیب قریب میں ہے مگر مفہوم دور ہے۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ مفہوم و مراد دور ہے، جیب قریب ہے۔ تو جب مفہوم و مراد دور ہو، غیر واضح ہو، تو یہ نہیں بولا جاتا، وہ بولا جاتا ہے۔ اب میری طرف دیکھتے رہیے تو میں آیت کا ترجمہ کر دوں۔ الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم خود وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کہنے لگے الف لام میم کون سی کتاب ہے؟ میں نے کہا الف لام میم مراد ہے آل محمد۔ ہائے ہائے، بات پہنچ رہی ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد بات پہنچ رہی؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم خود وہ کتاب ہے۔ الف لام میم مخفف ہے، شارٹ ہے آل محمد کا۔ آل محمد خود وہ کتاب ہدایت ہے۔ اب دیکھیں ہر آیت بڑی واضح ہو جائے گی۔ آل محمد خود وہ کتاب ہدایت ہے جو متقی کی ہدایت کے لیے ہے۔ کافر مسلمان ہو جائے تب آل محمد کی ہدایت پائے گا۔ ھدی للمتقین، متقی وہ ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہو، مما رزقناہم ينفقون، اور جو اللہ نے عطا کیا ہے اسے خرچ کرتا ہو۔ کہنے لگے یہ الف لام میم آل محمد کا مخفف ہے، اس کا قانون کیا ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے؟ میں نے کہا قاعدہ تلاش کرنے کے لیے اسی کتاب سے تلاش کر لیں، بات واضح ہو جائے گی۔ قرآن نے دوسری جگہ ایک مخفف استعمال کیا، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ ابھی تک آپ لوگ بڑی آسان تقریر سن رہے تھے، تھوڑی سی مشکل باتوں میں لے کر کے چلا آیا آپ کے پاس۔ قرآن نے کہا یاسین، مخفف دیکھیے، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، اے یاسین، اے سین، قرآن حکیم کی قسم، انکا لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ایک ہیں، علی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم پر ہیں۔ یاسین کس کا لقب ہے؟ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے نا؟ یاسین لقب ہے، پورا کا
پورا اسلامی نظریہ، تمام مسالک اس پر متفق ہے کہ یاسین سے مراد سرکار ختمی مرتبت ہے، آپ ہی کا لقب یاسین ہے۔ اب آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، یہ الف زبر یا، دیکھتے ہیں یاسین پہ کھڑا زبر بنا رہتا ہے، یہ الف زبر یا، یہ الف زبر یا کے معنی ہوتے ہیں اے، ہے نا، اے شخص، اے انسان، اے بیٹے، اے پکارنے کا، یا ہے نا، جیسے کہتے ہیں یا اللہ، اے اللہ، یا حسین، اے حسین، ٹھیک ہے نا، یا عباس، اے عباس، یاسین، اے سین۔ تو نام کیا ہے رسول اللہ کا؟ یاسین نہیں ہے، نام صرف سین ہے۔ میں بات پہنچ رہی ہے؟ میں محنت کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ یا تو حرف ندا ہے نا، پکارنے کے لیے یا کہا گیا، اب بچا کیا؟ سین، ایک حرف۔ قانون قرآن بنا رہا ہے، آپ اس پر متفق ہیں کہ نہیں کہ یاسین رسول کا نام ہے؟ کہا بے شک۔ تو میں نے کہا یا تو حرف ندا ہو گیا، دو حرف، یہ الف زبر یا حرف ندا ہو گیا، توجہ ہے۔ اب بچا ایک حرف سین۔ تو یہ بتائیے کہ یہ حرف سین اللہ نے رسول کو پکارا ہے، تو یہ حرف سین کاہے کا مخفف ہے؟ کہنے لگے سین سے مراد سید ہے، سید الانبیاء، سید الانبیاء، اے سید الانبیاء۔ قرآن حکیم کی قسم، آپ رسولوں میں سے ہیں، تو قانون بن گیا کہ پورے سید الانبیاء سے اللہ نے پہلا حرف سین لیا اور یا پورا رکھا۔ یہی قانون آل محمد میں ہے، الف لام آل کا لیا، میم محمد کا لے لیا۔ صلوات پڑھے محمد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یاسین، اے سید و سردار، الف لام میم آل محمد، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آل محمد وہ کتاب ہدایت ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو عزیزو بیدار رو، جملہ دینا چاہتا ہوں، 23 برس تک قرآن پڑھاتا رہا، الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم ذالک الکتاب۔ یہ ذالکہ دماغ میں بیٹھ نہیں رہا تھا، تو رسول نے ذالکہ کو حاضہ میں بدلا، آواز دی من کنت مولا ہو فحاضہ علی مولا۔ اللہم صلی علی آزاد غزل کتنا ہے یا علی۔ 23 برس تک قرآن کہتا رہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اسی ذالکہ کو رسول نے حاضہ میں بدلا، حاضہ میں بدلا۔ سر منبر غدیر آئے اور مولا کائنات کو اٹھایا، بلند کی آواز دی من کنتو مولا ہو فحاضہ۔ توجہ ہے، جب ہاتھ میں ہی علی ہے تو اب حاضہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی بات پہنچ رہی ہے؟ جب ہاتھ ہی میں علی ہے، من کنتو مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ حاضہ کیوں کہا ہے؟ حاضہ اصل میں اسی ذالکہ کی تشریح ہے۔
ہاذا اسی ذالکہ کی تشریح ہے، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں، اس کے یہ علی مولا ہیں۔ عزیزو جملہ پہنچانا چاہتا ہوں، رسول منظر بنا رہے تھے، قرآن تصویر کھینچ رہا تھا۔ تو جملہ سننا، رسول منظر بنا رہے تھے، قبلہ ملاحظہ کریں گے، رسول منظر بنا رہے تھے، قرآن تصویر کھینچ رہا تھا۔ آج 21ویں صدی ہے، میں جو بول رہا ہوں یہ کیمرہ اسے کیچ کر رہا ہے، ہر حرکات کو، ہر سکنات کو، ہر الفاظ کو۔ اس وقت کیمرہ نہ تھا، قرآن نے تصویر کھینچنی شروع کر دی۔ ادھر رسول علی کو جھک کے اٹھا رہے ہیں، بلند کر رہے ہیں، قرآن تصویر کھینچ رہا ہے، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا۔ بے توجہ ہے، ذرا ایک فلک شگاف نعرہ لگائیے مل جل کے، حیداری، جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے یا علی کہنے والے کو۔ حدیث قدسی میں ہے کہ ولایتو علی ابن ابی طالب حسنی، علی ابن ابی طالب کی ولایت ہمارا قلعہ ہے۔ من دخل حسنی فمن دخل حسنی، جو بھی ہمارے اس قلعے میں داخل ہو گیا، امنا عذابی، وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ یہ نعرہ نہیں ہے، عذاب کو بھگانے کا نسخہ ہے۔ متوجہ ہے؟ جزاک اللہ، علی مولا، 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 حیداری۔ توجہ، رسول منظر بنا رہے ہیں، قرآن تصویر کشی کر رہا ہے۔ والشمس وضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی ضیاباری کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جو اس کے پیچھے پیچھے آئے، بلا فاصل آئے۔ ستارہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کبھی چاند کی جگہ نہیں لے سکا۔ میں بات پہنچ رہی ہے، بات پہنچ رہی ہے؟ آپ سائنسدانوں سے پوچھئے، آپ عالمان فلکیات، ماہرین فلکیات سے پوچھئے، وہ کہیں گے کہ زمین، سورج، چاند سب سے کئی ہزار گنے بڑے ستارے آسمانوں میں موجود ہیں۔ ایک دو گنا بڑا نہیں، کئی ہزار گنا بڑے، مگر کتنا ہی بڑا ہو چاند کی جگہ نہیں لے سکتا۔ چاند ہی ہے جو بلا فصل آتا ہے۔ بھائی بات پہنچنی چاہیے، چاند ہی ہے جو بلا فصل آتا ہے، اسی لیے بلا فصل کہا قرآن نے کہ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، تلاہا کہ اور چاند کی قسم جو سورج کے فوراً بعد آئے، بلا فصل آئے، بلا فصل آئے۔ بے شک قرآن نے سورج کی بھی قسم کھائی ہے، چاند کی بھی قسم کھائی ہے، ستارے بھی محترم ہوں گے، قرآن نے ستاروں کی بھی قسم کھائی ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارے کی قسم، مگر ذرا غور سے آیت پڑھ لو، قرآن نے اس ستارے کی قسم کھائی ہے جو ٹوٹ کے در اہل بیت پر آئے۔ ہائے ہائے صلی اللہ، ستارے کی بھی
سلامت رہیے. اللہ ستارے کی قسم بھی ہے مگر وہی ستارہ لائق قسم ہے جو ٹوٹ کے در اہل بیت پر آئے. ہم ہر ستارے کو محترم سمجھتے ہیں، ہر ستارے کو، مگر ہمارے یہاں بھی شرط وہی ہے جو قرآن نے لگا رکھی ہے. جو بھی ستارہ در اہل بیت سے وابستہ ہو جاتا ہے ہم اسے محترم کہتے ہیں، جو در اہل بیت سے الگ ہو جاتا ہے اسی کو جھاڑو ستارہ کہا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد عزیزان محترم. رسول نے ذالکہ کی وضاحت کی، ولایت علی کو روشناس کرایا، مگر سرکار آپ نے بڑی مشقت کی. وقت کم ہے، اس کے بعد بھی ایک مجلس ہے. مشقت کی، آپ غور کریں، بڑی توجہ. 63 برس کے مولا رسالت مآب ہے، 63 برس کے رسالت مآب ہے، 33 برس کے مولائے کائنات ہیں. 63 اور 33 کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ 33 برس والے کو کڑیل جوان کہا جاتا ہے، 33 برس، اور 63 برس والا بوڑھا کہلاتا ہے نا؟ رسول منبر پر ہیں، اتنا بلند منبر بنا ہے کہ 1.25 لاکھ لوگ نظر میں رہیں. بھئی کیا سن رہے ہیں آپ؟ اتنا بلند منبر بنا ہے کہ 1.25 لاکھ لوگ نظر میں رہیں. اتنے بڑے مجمع کو کور کرنے کے لیے ہمیں زمین سے 6 فٹ پہ بٹھایا گیا ہے. ناپ لیجئے، 1 آدھی فٹ کم زیادہ ہوگا، ہے نا؟ بٹھایا گیا تاکہ یہ سارا مجمع ہمیں دیکھ سکے. اب ذہن میں ہی منظر بنا لیجئے کہ کتنی اونچائی پہ رسول ہوں گے کہ 1.25 لاکھ آدمی نگاہ میں ہو، اور کوئی بھی چھوٹنے نہ پائے. وہ بات پہنچ رہی ہے نا؟ کوئی بھی چھوٹنے نہ پائے، ہر انسان نگاہ میں رہے، اور جو بچنا چاہے رسول وہیں سے ٹوک کے کہے بھائی بات سنائی دے رہی ہے نا؟ اتنی اونچائی پر، اور مولائے کائنات نیچے ہیں. رسول نے 63 برس کے رسول نے چھک کے دونوں بازوؤں سے مولائے کائنات کو پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے بلند کر دیا. میں بات پہنچ رہی ہے؟ 63 برس کے بڑا قیمتی فقرہ کرنا چاہتا ہوں، بڑا قیمتی فقرہ. 63 برس کے بوڑھے رسول نے 33 برس کے کڑیل جوان علی کو دونوں ہاتھوں سے بازو پکڑ کے اٹھایا. آپ خالی 15 برس کے بچے کو اٹھا کے دکھائیے، 15 برس کے بچے کو اٹھا کے دکھائیے. کوئی 60 سال کا آدمی تجربہ کر کے دکھا دے. غور کر رہے ہیں آپ؟ ادھر بھی 3 سال کم کر دیا، ادھر 60 ہے، ادھر 15 ہی ہے، ادھر آدھا کر دیا. اٹھا کے دکھائے، اٹھا کے دکھائے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ رسول نے 63 برس کی عمر میں علی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے بلند کر کے یہ عیسائی مورخ کو بتا دیا کہ ہم نے تلوار امن کے لیے نہیں اٹھائی ورنہ طاقت ہمارے پاس بھی ہے. جملہ پہنچنا چاہیے. حیدر حیدر یا علی. ورنہ طاقت ہمارے
بھی ہے 63 برس کی عمر میں اتنی طاقت. جملہ لو موالیان اہل بیت ہو تو جملہ دینا چاہتا ہوں کہ رسول نے 63 برس کی عمر میں علی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے بتایا سنو علی وہ ہے جو خیبر اٹھاتا ہے ہم فاتح خیبر کو اٹھاتے ہیں. حیدر 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 اسلام پیغام امن لے کے آیا تھا اسی لیے صاحب اسلام نے کبھی تلوار کو ہاتھ نہیں لگایا ورنہ طاقت تو رسول کے ہاتھوں میں بھی تھی. اور علی کو اٹھا کے بتایا میری طاقت کا اندازہ کر لو مگر میں امن کا پیغامبر بن کے آیا ہوں اس لیے میں نے کبھی تلوار کو ہاتھ نہیں لگایا اور تمہیں پیغام دے کے جا رہا ہوں قیامت تک ولایت ہی مرکز و جان دین ہے. ولایت ہی روح اسلام ہے. ولایت سے علی سے وابستہ رہو گے دین تمہارے پاس رہے گا اور اگر ولایت علی کو چھوڑ دو گے تو کبھی آتنکواد کے نام پر بدنام ہوگے کبھی دہشت گردی کے نام پر بدنام ہوگے کبھی کسی اور نام سے بدنام ہوگے. اگر نامور بننا ہے تو علی والے بنے رہنا. جگہ کر حیداری بس عزیزو ولایت کا اعلان غدیر میں ہوا ذالکہ کی تشریح غدیر میں ہو گئی مگر وہیں سے 2 راستے بن گئے ایک ولایت علی کا راستہ ایک بغض علی کا راستہ. بس یہ آخری نازک سی بات ذہن میں آگے عرض کر دوں دوسرا بغض علی کا راستہ. ذرا غور کریں یہ حدیث جو سنانے جا رہا ہوں سوائق محرقہ میں بھی ہے اور صحاح ستہ میں بھی ایک آدھ جگہ ہے. اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے محدثین نے لکھا ایمان کیا اللہ کو چھوڑ کے ایمان مکمل ہے؟ نہیں. قرآن کا عقیدہ نہ ہو تو ایمان آئے گا؟ نہیں. کیا کلمہ رسول نہ پڑھے تو کوئی مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں. مگر رسالت مآب نے ولایت کی جان کو سمجھے رسالت مآب نے نہ توحید کا ذکر کیا نہ قرآن پر یقین کا ذکر کیا نہ اپنی بات کی بلکہ آواز دی یا علی حب کا ایمان یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق. اے علی تمہاری محبت ایمان ہے تم سے عداوت یا کفر ہے یا نفاق ہے. وجہ یہ ہے عزیزو کہ توحید اکیلی رہ سکتی ہے ایمان رسالت اکیلا رہ سکتا ہے ایمان قرآن اکیلا رہ سکتا ہے مگر جس کے پاس علی سے محبت ہے وہاں قرآن بھی ہے توحید بھی ہے رسالت بھی ہے. حیداری اللہ صلی علی محمد. جزاک اللہ سلامت رہیے. یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق. یا علی تمہاری محبت ایمان ہے اور تم سے عداوت یا بغض ہے یا عداوت یا کفر ہے یا
نفاق ہے. دو راستے کربلا سے نکلے، کربلا تک نکلے. ایک ولایت کا راستہ، ایک عداوت کا راستہ. میدان کربلا میں اسے حسین نے واضح کر دیا، واضح کر دیا. یہ سوال کر کے روز عاشورہ 3 دن کی بھوک و پیاس میں محصور ہیں اور پوچھ رہے ہیں تم مجھے قتل کر رہے ہو تو جواز قتل بتا دو. ہائے ہائے، بڑا تاریخ ساز فقرہ. ہمیں جواز قتل بتا دو کہ تم ہمیں قتل کیوں کر رہے ہو. بڑی پیاری سی بات میرے آقا نے قیامت تک کے لیے کر دی. اور اس جملے پہ کسی سے بھی مباحلہ ہو سکتا ہے، مناظرہ ہو سکتا ہے، مباحثہ ہو سکتا ہے. جسے امام نے واضح لفظوں میں ایک دم کلیئر اور مدلل کر دیا، کہا تم قتل کر رہے ہو تو جواز قتل بتا دو. اب امام کو جواب نہیں ملا تو امام نے قانون انہیں دیا، یہ بتاؤ کیا ہم نے کسی حلال کو حرام کیا؟ ادھر سے نہیں کہا گیا، امام خود سوال کر رہے ہیں کیا میں نے کسی حلال کو حرام کیا؟ کہا نہیں، لا واللہ حسین آپ نے کسی حلال کو حرام نہیں کیا. امام نے پھر کہا کیا میں نے کسی حرام کو حلال کیا؟ کہا نہیں، لا واللہ امام آپ نے ایسا نہیں کیا. معلوم ہوا کہ جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے وہ واجب القتل ہوتا ہے. سوچتے رہنا جملہ عزیزو. کہا نہیں واللہ ایسا نہیں کیا. کہا پھر تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو جواب وہی ملا جو غدیر میں دل بولا تھا، میدان کربلا میں زبان بولی ہے. غدیر میں دل بولا تھا، میدان کربلا میں زبان بولی ہے. لے بغض ابیک، تمہارے باپ کی دشمنی میں. واضح ہو گیا، یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق. حسین نے بھی تیاری کر لی تھی. میں جملہ لے لو عزیزو، وقت تمام ہونے کو آ گیا، بات بھی مکمل ہونے کو آ گئی. حسین نے بھی تیاری کر لی تھی، بڑی پیاری سی تیاری. دنیا میں آدم سے لے کے آج تک مجھے کوئی ایک گھر ایسا بتاؤ جس میں اس گھر کے سارے لڑکوں کا نام ایک ہی رکھا گیا ہو. میں آدم سے لے کے اور 21ویں صدی تک کی بات کر رہا ہوں. کوئی ایک گھر ہمیں ایسا بتاؤ جہاں ہر لڑکے کا نام ایک ہی ہو، دوسرا نہ ہو. کوئی گھر نہیں ملے گا سوائے امام حسین کے گھر کے. امام حسین نے اپنے 3 کے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا. بڑا بیٹا چوتھے امام، ان کا نام بھی علی. مجھلا بیٹا جناب لیلا کے فرزند، ان کا نام بھی علی. چھوٹا بیٹا جناب رباب کے فرزند، ان کا نام بھی علی. اکبر اور اصغر یہ نام نہیں ہے، یہ لاحقہ ہے. جیسے اردو زبان میں آپ کہتے ہیں یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، یہ میرا بڑا بیٹا ہے. تو جب آپ کہتے ہیں چھوٹا بیٹا تو یہ چھوٹا نام نہیں ہے، یہ تعارف کا لاحقہ ہے. اکبر مانی بڑا اور چھوٹا اصغر. اور پھر آپ کی سماعتوں کے لیے یہ بات عرض کر دوں کہ علی یہ اکبر نام تھا چوتھے امام کا، کیونکہ نام نہیں ہے نا، اکبر نام نہیں ہے، لہذا جو بڑے تھے وہی اکبر کہلاتے تھے. علی اکبر نام ہے چوتھے امام کا. علی اوسط نام تھا جناب لیلا کے بیٹے کا جنہیں آپ آج اکبر کہتے ہیں. انہیں علی اوسط پکارا جاتا تھا اور چھوٹا علی اصغر تھا. مقاتل میں کربلا سے پہلے چوتھے امام علی اکبر ملیں گے لکھے ہوئے. کربلا کے بعد لیلا کا فرزند علی اکبر کہلایا. اس کی وجہ ہے شہادت، یعنی جو بچہ حسین کا بچ گیا اسے علی ابن الحسین کہا گیا، زین العابدین کہا گیا، سید سجاد کہا گیا. اور جو 2 بیٹے شہید ہو گئے، جو بڑا شہید ہوا وہ علی اکبر ہو گیا. شہادت کی بنیاد پر جو چھوٹا شہید ہوا وہ علی اصغر رہا. میرے مولا یہ ہر بیٹے کا نام آپ علی کہہ
رکھ کے کیوں جا رہے ہیں؟ تاریخ ساتھ جملہ دے رہا ہوں، اسے نوٹ کر کے غور کرتے رہنا۔ میرے مولا اپنے بیٹوں کا، ہر بیٹے کا نام علی رکھ کے کیوں جا رہے ہیں؟ الگ الگ کیوں نہ رکھا؟ حسین آواز دے گا کربلا کا مسئلہ محمد رسول اللہ نہیں، علی ولی اللہ ہے۔ کربلا کا مسئلہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، علی ولی اللہ ہے۔ اس لیے ہر بیٹے کا نام ہم نے علی رکھ لیا ہے تاکہ کربلا علی کہے بغیر پڑھی نہ جا سکے۔ بس خدا کی قسم، 3 علی لے کے حسین آئے اور تینوں کے ذمے کربلا کے 3 بڑے کام تھے۔ بس گفتگو تمام، چند جملے مصائب کے سن لے، بہت طویل مصائب کا میں عادی بھی نہیں ہوں۔ 3 بیٹے، تینوں کے ذمے اہم کام جو اور کسی شہید کے ذمے نہیں ہے۔ سید سجاد سب سے بڑے، ان کے ذمے سب سے بڑا کام ہے۔ سب سے بڑا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جملہ سن لو، آنسو روک سکنا تو روک لینا۔ حسین نے پوچھا تھا سید سجاد میرے لال تم جہاد اکبر کرو گے یا جہاد اصغر کرو گے؟ سید سجاد نے پوچھا بابا یہ جہاد اصغر چھوٹا جہاد کیا ہے اور جہاد اکبر بڑا جہاد کیا ہے؟ کہا میرے لال 3 دن کی بھوک و پیاس میں سر کو کٹوا دینا یہ جہاد اصغر ہے، اور مہینوں تک ماں بہنوں کے ساتھ بے مخنا چادر دیار با دیار جانا یہ جہاد اکبر ہے۔ جزاک اللہ، اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی۔ میرے لال یہ جہاد اکبر ہے، کربلا میں تو ایک بار قتل ہونا ہوگا، راہ کوفہ و شام میں ہر لمحہ ایک قتل ہے۔ جب منادی ندا دے گا آؤ تماشا دیکھنے والوں آؤ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم۔ ایک بہت ننھا سا علی ہے، ابھی ایک ذاکر کوئی پڑھ رہے تھے صبح یا دوپہر کی مجلس میں کہ جب علی اصغر چلے تھے تو 17 یا 18 دن کے تھے۔ یہ 17-18 دن کا بچہ کیا جانتا ہے، مگر حسین کے لیے یہ ننھا سا علی علی ہے، یہ ننھا سا علی علی ہے۔ جب اصغر صغرا کی باہوں سے لپٹ گئے، گلے میں لپٹ گئے، اور نہ رباب کی ہاتھوں میں آئے نہ جناب زینب کے ہاتھوں میں آئے، ماں جناب رباب ان کے ہاتھوں میں نہیں آئے، پھوپھی جناب زینب جو ہاشمیوں کی مربیہ ہے، اور محمد نے جانے کتنے ہاشمیوں کو پالا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کوئی ایسا ہاشمی نوجوان نہیں ہے جس کی مربیہ جناب زینب نہ رہی ہوں، چاہے وہ 4 بھائی عباس کے ہوں، چاہے 2 آنو محمد ہوں، چاہے حسن کے 4 بیٹے ہوں، چاہے اور قاسم ہو، قاسم کے دوسرے بھائی ہو، جو بھی ہو، سب کی مربیہ زینب ہے۔ مگر جناب زینب نے بھی صغرا سے لینا چاہا تو اصغر نہ آئے۔ قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، پوچھا بھیا عباس قافلہ بڑھنے میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ کہا آقا رباب منتظر ہے، اصغر رک گیا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جناب زینب سے پوچھا بہن کیا ہوا؟ کہا اصغر کسی صورت آ نہیں رہے ہیں، صغرا کلیجے سے لگائے ہوئے ہے۔ امام بنفس نفیس آئے، جملہ سنو عزیزو، امام بنفس نفیس آئے، ہاتھوں کو بڑھانا چاہا، بیمار صغرا نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا مجھ سے چھین کے نہ لینا، اصغر چلا جائے تو لے جاؤ۔
چھین کے نہ لینا، اصغر چلا جائے تو لے جائیے گا، لے جائیے گا، اور اگر نہ جائے تو بابا میں تمہاری بیٹی ہوں، اصغر کو پال لوں گی، جب آنا تو اصغر کو لے لینا۔ حسین کربلا کو دیکھ رہے تھے، اصغر ثبوت شہادت تھا، حسین نے لیا نہیں بلکہ جھک کے کانوں میں کچھ کہا، اصغر تڑپ کے بابا کی آغوش میں آ گیا۔ جزاک اللہ، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام۔ میرے مولا اصغر سے آپ نے کیا کہہ دیا؟ کہ میں نے جو بھی کہا ہے یہ روز عاشورہ سمجھ میں آ جائے گا، میں نے اصغر سے یہی کہا ہے میرے لال، امام وقت جب حل من ناصر ان کی صدا بلند کرے گا تو لبیک کون کہے گا؟ جزاک اللہ۔ یہ دو علی، ایک کے ذمے حسین نے امامت کی صدا پر صدا دینے کی ذمہ داری رکھی، حرملہ کا تیرے سے شعبہ مسکرا کے لینا جس کی ذمہ داری قرار دی۔ تیسرا علی وہ علی اکبر ہے، تیسرا علی وہ علی اکبر ہے۔ حسین نے بعد ظہر تک 70 لاشیں اٹھائی ہیں، بامحاورہ اگر کہا جائے 70 لاشیں۔ نماز فجر کے بعد جنگ شروع ہوئی، بعد ظہر تک 70 لاشیں۔ کبھی تخمینہ لگا لینا ہر 10 منٹ پر ایک لاش حسین اٹھا رہے ہیں، ہر 10 سن لیا زادارو، آسانی سے سن لیا، ہر 10 منٹ پر ایک لاشا اٹھا رہے تھے، مگر حسین اتنا بے چین نہ ہوئے۔ لیکن جب علی اکبر نے رضا مانگی، بوڑھا باپ کمر پکڑ کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر نے اپنے کو گھوڑے سے گرایا، پلٹ کے آئے، بابا سے لپٹ گئے۔ بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا نا، بابا پھر کیوں اس طرح دوڑ کے آئے؟ ارے لال کو کلیجے سے لگا کے امام نے ایک ہی بات کہی، میرے لال کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے۔ اللہ، جا میرے لال، خدا حافظ۔ مگر علی اکبر جب تک جانا پیچھے مڑ مڑ کے اپنی صورت دکھاتے جانا، اپنی صورت دکھاتے جانا۔ علی اکبر صورت دکھاتے رہے، مگر ایک لمحہ وہ آیا کہ علی اکبر دشمنوں میں گر گئے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم میں۔ ایک لیلا ماں ہے، ماں کا دل اولاد کے لیے بڑا عجیب ہوتا ہے۔ فضہ سے کہا، اماں فضہ ذرا پتہ تو لگائیے میرا اکبر کس حال میں ہے۔ جناب فضہ خیمے سے باہر نکلی، میدان کربلا پہ کچھ دور تک آئی، دیکھا، پلٹ کے چلی گئی اور کہا، شہزادی لیلا علی اکبر کہیں نظر نہیں آتا، شام کے لشکر میں کہیں گر گیا ہے، اکبر نظر نہیں آتا۔ کہا، اماں فضہ آپ نے کہاں دیکھا؟ کہ میں نے کربلا میں دور تک دیکھ لیا شہزادی، اکبر لشکروں میں گھر گیا ہے، اکبر کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا، فضہ، اماں فضہ آپ لشکر میں دیکھ کے آئیں، نہیں جائیے، آقا حسین کا چہرہ دیکھیے، وہ امام بھی ہے اور باپ بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم۔
حسین نے جو کرسی پہ تشریف فرما ہے سر جھکا رکھا ہے، جناب فضہ آئی دہڑی پہ کھڑی ہو گئی اور غور سے آقا کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ ایک بار چہرہ متغیر ہوا، چہرہ متغیر ہونا تھا کہ فضہ دوڑ کے آگے بڑی، ہاتھوں کو جوڑا، کہا آقا علی اکبر کی خیر تو ہے، کہا جاؤ لیلا سے دعا کرو، میرا لال بھوکا اور پیاسا ہے۔ اللہ، اور اس کے مقابلے میں قوی تندرست اور سیراب پہلوان آیا۔ لیلا سے کہا دعا کرے، ماں کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ بعد ادھروں میں پڑھ چکا، 2 جملے اور سن لیں۔ جناب لیلا نے ہاتھوں کو بلند کیا، میں ایک ہی فقرہ کا، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے یوسف جمال کو مجھ سے ملا دے۔ ارے یہ دعا ادھر کی تھی کہ علی اکبر پلٹ کے آئے، اس شان سے آنے والا یہی ایک سپاہی ہے۔ آئے پلٹ کے، کہا بابا پیاس سے کلیجہ پھکا جا رہا ہے، کہا میرے لال یہ انگوٹھی اپنے دہن میں رکھ لو۔ پلٹ کے جانے لگے، کہا علی اکبر پہلے لیلا سے تو مل لو جس کی دعاؤں نے تجھے بلا لیا۔ جناب علی اکبر ماں کے پاس آئے، ماں نے آخری دیدار کیا۔ اب جو علی اکبر پلٹے تو علی اکبر نہ پلٹے بلکہ باپ کے ہاتھوں پر کڑیل جوان کا جنازہ، اس طرح سے کہ پہلوؤں میں آؤ اپنی 18 برس کی کمائی لے جاؤ، بہن اب شبیہ ہے پیمبر نہ رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب